السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج جمعرات کا دن ہے 13 جمادی الاولیٰ 1441 ہجری، 9 جنوری 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ مالک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی مقدس کتاب قرآن مجید 10واں پارہ سورہ توبہ اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ۔ کل کے سبق میں ہم اس سورہ مبارکہ کے بارے میں مختصر کچھ جان چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں براءۃ، لا تعلقی ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، عاہدتم، جن کے ساتھ تم نے عہد کیا ہے، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ بامحاورہ ترجمہ سنیے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے وہ مشرک جن کے ساتھ تم نے پہلے عہد کیا ہوا ہے، اب بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں صرف ایک جملہ نقل فرماتے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے بنیادی طور پر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس بات کا پابند بنا دیا کہ آپ لوگوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ اس سے پہلے جو معاہدہ کیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ بات اچھی طرح مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے معزز خواتین و حضرات، کہ مسلمان خود کبھی معاہدہ نہیں توڑتا۔ میں مسلمان سے مراد اصلی مسلمان کی بات کر رہا ہوں، ان مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا جن کے نزدیک وعدہ توڑنا بالکل معمولی بات ہے۔ صلح حدیبیہ اسلامی نہیں، انسانی تاریخ کا ایک بڑا عجیب و غریب باب ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معاہدے کو سب سے پہلے مشرکین مکہ نے توڑا۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ وہ جو معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کا، بظاہر وہ سارے کا سارا مشرکین مکہ کے ہاتھ میں تھا، ان کے حق میں تھا، اور یہ بات یقیناً میرے اور آپ کے علم میں ہے کہ مشرکین مکہ نے ہی وہ تمام کی تمام شرطیں عائد کی، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب یہ والی شرط بھی انہوں نے عائد کر دی کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ چلا جائے تو اہل مکہ اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی مشرک مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے تو مسلمانوں سے واپس کر دیں گے۔ تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا، لیکن پھر
اس صلح کے معاہدے کو اہل مکہ نے توڑا، تو پہلے انہوں نے توڑا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کا اعلان فرمایا۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں، تفسیر المراغی میں یہ لکھا ہے کہ سورہ توبہ جو ہے یہ سورہ انفال کا تتمہ ہے۔ ایک سورہ انفال میں دین کے بنیادی اصول، جہاد کے احکامات، اور پھر کن کن طریقوں سے اللہ کی مدد آ سکتی ہے، معاہدوں کے احکامات، اور پھر اسی طریقے سے میدان جنگ میں کن کن امور کا خیال رکھنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر ان امور کو ایک اور انداز میں مکمل کیا۔ مثلا مشرکین کے ساتھ جہاد و قتال کے تفصیلی احکامات یہاں بیان ہوئے ہیں، اور پھر یہاں اللہ رب العزت نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ مشرکین مکہ چونکہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، وہ اس کی جو ایک سرپرستی ہے اس کے حقدار ہی نہیں۔ سورہ انفال میں تذکرہ ہوا معاہدوں کا، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی ابتدا میں ان معاہدوں کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی، یہاں پر اس کی تفصیل بیان کر دی۔ سورہ انفال میں منافقین کا تذکرہ اجمالاً کیا اللہ تعالیٰ نے، یہاں پر پوری کی پوری تفصیل رب کائنات نے بیان فرما دی۔ تو ایک لحاظ سے غور کیا جائے تو سورہ انفال دراصل ابتدا ہے، جس کو مکمل کیا سورۃ البراء یا سورہ توبہ نے۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو آیت مبارکہ ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، اس میں شروع میں ایک لفظ محذوف ہے کہ ہذہ براءۃ من اللہ ورسولہ، اہل علم یہ فرماتے ہیں۔ اور یہاں سے ایک اور چیز بھی اہل علم نے ثابت کی ہے، اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں ایک اور چیز کو سمجھانا بھی ضروری ہے، جس طرح کہ میں نے ابتدا میں اشارہ کیا ہے کہ معاہدہ توڑنے کی ابتدا تو کفار مکہ نے کی، اب رب کائنات نے پھر ان کو یہ طریقہ بتایا، ایک معاہدہ تم نے توڑا تھا، اب ہم اس کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں، اور جب ہم اس معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کریں گے تو پھر ساتھ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آج کے بعد کوئی شخص بیت اللہ کا طواف برہنہ نہیں کر سکتا۔ اور اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلا حج کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے احکامات آگے پہنچا رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ روایات میں آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے 4 چیزوں کا حکم دیا، اعلان کر دو بیت اللہ کا کوئی برہنہ طواف نہ کرے، اور جس کا بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ تھا اس کی مدت 4 مہینے رہ گئی، 4 مہینے کے بعد بات ختم ہو جائے گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آج کے بعد مشرکین اور مسلمان حج کے دوران کبھی بھی آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور اسی کا ایک نتیجہ ہے کہ آج کے بعد پھر مشرکین کا مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی عہد معاہدہ نہیں ہے۔ تو یہ پہلی آیت مبارکہ ہے، اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت مبارکہ میں مزید تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کل ہم انشاءاللہ دوسری آیت مبارکہ پڑھیں گے، جو کہ دراصل پہلی آیت مبارکہ کا ہی تتمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کر کے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔